اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ رب العزت کے فضل پر، اللہ رب العزت کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ اس رب کعبہ کا قرآن پاک میں حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے وضاحت سے فرما دیا ہے کہ تم خوشیاں بناؤ، کس پر؟ میرے فضل پہ بھی، میری رحمت پہ بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہیں، اسلام کے پہلے مفسر ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی تفسیر میں یہی فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو رحمت ہے امت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے، وہ بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر رب کعبہ فرماتا ہے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت بھی حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، جب اللہ رب العزت کا فضل بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، تو یاد رکھیں کہ جو اس فضل کو مانے گا، جو اس رحمت کو مانے گا، وہی خوشیاں منائے گا، کیونکہ رب کعبہ کا فرمان ہے۔ اور مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے، اہل قرآن کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی خوشی نہیں، تو یاد رکھیں وہ ہما وقت ذکر مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کا میلاد 12 مہینے مناتا رہے گا، ہما وقت مناتا رہے گا۔ اس کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی رحمت تو سارے جہانوں کے لیے ہے، سارے عالم کے لیے ہے، سارے مہینے کے لیے ہے، پر اس مہینے کے لیے خاص اس لیے منائی جاتی ہے کہ رحمت والا خود اس مہینے میں آیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا جو جشن ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو اوصاف ہیں، حضور علیہ السلام کا جو ذکر ہے، حضور علیہ السلام کی جو عظمت ہے، وہ تو رب کعبہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی۔ یہ کس کی تعریف ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی تعریف ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر خود خدا نے جب بلند فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو یاد رکھیں جو رب کعبہ کو ماننے والا ہوگا، جو توحید کو ماننے والا ہوگا، وہی ان خوشیوں میں شامل حال ہوگا۔ جو توحید کو اصل ماننے والا ہوگا، حقیقت توحید ملی کس سے ہے؟ توحید ملی ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید ملی ہے۔ توحید اصل ہے کیا چیز؟ کہ جس نے ذات مصطفیٰ کو پہچانا، جس نے عظمت مصطفیٰ کو پہچانا، جس نے معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، حقیقت میں اس نے توحید خدا کو پہچانا۔ اسی کا نام میلاد ہے۔ اور قرآن نے وضاحت فرما دیا آپ خوشی منائیں، جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہوگی وہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائے گا، اور جس کی قسمت میں نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنی قسمت کو روئے، وہ اپنی قسمت کو روئے۔ یاد رکھیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی جب حضور علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوئی۔